بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس قرآن کا موضوع 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات تنسیخ آیات کی وجوہ، تنسیخ آیات کی وجوہات۔ دوسری بات اہل کتاب کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجاز سوالات کرنا۔ تیسری بات اہل کتاب کے باطنی ارادے، اہل کتاب کے باطنی ارادے اور اہل کتاب کے باطل دعوے اور ان کا رد۔ 4 باتیں بنا لیں، 4 باتیں آج کے درس میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ صحیح سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس قرآن کا گزشتہ درس قرآن کے ساتھ ربط۔ گزشتہ درس قرآن میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو فرمایا کہ آپ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا مت کہو بلکہ انظر نہ کہو۔ اور دوسری بات ما یود الذین کفروا، گزشتہ درس قرآن میں اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بڑھائی نازل ہو، کوئی خیر نازل ہو۔ مزید آج کے درس قرآن میں بھی اہل کتاب کی قباحتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ بند کرنا سر، یہ بند کرنا۔ قباحتوں کا، خصلتوں کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے بجا سوالات طرح طرح کے انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا۔ پہلی بات جو آپ حضرات کے سامنے ذکر کی، تنسیخ آیات کی وجوہات۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لكم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ان آیات مبارکہ میں تنسیخ آیت کا مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے۔ اہل کتاب نے پہلے تو اہل کتاب میں سے کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بلائی خیر نازل ہو۔ آج کی آیت مبارکہ میں انہوں نے نسخ کا مسئلہ چھیڑ دیا، نسخ کا مسئلہ چھیڑ دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ بعض احکام کو منسوخ کرتے ہیں
بعض احکام کو نافذ فرماتے ہیں، انہوں نے اس طرح کے بے جا اعتراضات کرنا شروع کر دیے۔ اہل کتاب نے ایک اعتراض یہ کیا کہ یہ قرآن پاک مصدق ہے، یعنی یہ گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ گزشتہ توراۃ، زبور، انجیل، گزشتہ جو کتب سماویہ ہے، کتب سماویہ کے احکام کو یہ کیا کرتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ پھر یہ قرآن پاک ان کے بعد احکام کو نسخ کیوں کر دیتے ہیں، یا بعض اوقات قرآن پاک اپنے احکام کو نسخ کر دیتے ہیں، اپنے احکام کو بدل دیتے ہیں۔ معاذ اللہ انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم نافذ فرماتے ہیں، حکم جاری فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہوتا، لا علمی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ حکم جاری فرما دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کو علم ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بدل دیتے ہیں۔ تو اس کا جواب اس طرح کا اعتراض ایک اور بندے نے بھی، دیانت سرسوتی، یہ ہندو کی تنظیم کا بڑا لیڈر تھا، اس بدبخت زمانہ نے بھی اپنی کتاب میں اس طرح کا اعتراض لکھا کہ اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ جو کام کرتے ہیں جہالت کی بنا پر کرتے ہیں۔ جہالت کی بنا پر اللہ تعالیٰ بعض احکام کو نسخ کر دیتے ہیں، جب علم ہو جاتا ہے پھر دوبارہ ان کو نسخ کر دیتے ہیں، علم ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے انہوں نے اعتراضات کرنا شروع کر دیے۔ جب دیانت سرسوتی جو ہندو کی تنظیم کا بڑا لیڈر تھا، اس نے یہ اعتراض اپنی کتاب میں لکھا، تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اس سوال کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ جاہل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے، اللہ تعالیٰ جو کام بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو کام بھی ہوتا ہے وہ حکمت کی بنیاد پر مبنی ہوتا ہے۔ کوئی کام بھی اللہ تعالیٰ کا حکمت سے خالی نہیں ہوتا، بلکہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دے کر اس عقل کے کوڑے کو لاجواب کیا۔ انہوں نے مثال دے کر بات سمجھا دی کہ حکیم یا ڈاکٹر، اس کے پاس جب کوئی مریض آتا ہے، صبح کو اور دعا دیتے ہیں، شام کو اور دعا دیتے ہیں، یا ہفتے کو اور دعا دیتے ہیں، دوسرے ہفتے کو اور دعا دیتے ہیں، کیونکہ مریض کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اگر پہلے والی پرانی دوائی دے دی جائے تو صحت متاثر ہو جائے گی، جان چلے جانے کا خطرہ ہوگا۔ اسی طرح مریض کے حالات کے مطابق ڈاکٹر یا حکیم دعا دیتا ہے۔ تو وہی دوستو، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے حالات کے مطابق، قوم کے حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں، احکام کو بدلتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ قوم کے حالات کے مطابق احکام کو بدلتے ہیں تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ جو ہے حکم کو کیا کر دیتے ہیں، نسخ کر دیتے ہیں۔ اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں، اعتراض والی کوئی بات نہیں۔ اسی طرح ایک اور مثال آپ سمجھیں، بچہ ہوتا ہے، بچے کے احکام اور ہوتے ہیں، جب بچہ بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے احکام بدل جاتے ہیں، جب جوان ہوتا ہے بڑھاپے کی عمر کو چلا جاتا ہے پھر احکام بدل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا حالات کے مطابق، تقاضوں کے مطابق، قوم کے تقاضوں کے مطابق اللہ تعالیٰ احکام کو بدلتے رہتے ہیں، احکام کو بدلتے رہتے ہیں۔ اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت البالغہ میں لکھا ہے کہ شریعت ہمیشہ سے ایک ہی رہی اور یہ کبھی منسوخ نہیں ہوگی، لیکن بعض شرائع میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ پہلے کسی قوم میں، پہلے کسی شریعت میں اونٹ کا گوشت حرام تھا، ہماری شریعت نے اونٹ کے گوشت کو حلال کیا۔ پہلے کسی شریعت میں دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کیا جا سکتا تھا، دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کیا جا سکتا تھا۔ ہماری شریعت نے کہا، ہمارے قرآن نے کہا ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف، دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع
نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا، اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں۔ تو پہلی بات میں نے آپ حضرات کے سامنے بھائی دوستو کس کی تنسیخ آیات کے وجوہات، لمبی چوڑی تفصیل تو نہیں کر سکا، موٹی سی بات میں نے آپ کو سمجھا دی، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات میں نے آج کے درس قرآن کی بیٹھ جائیں تشریف رکھیں۔ دوسری بات آج کے درس قرآن کی پہلی بات تو تنسیخ آیات کی وجوہات۔ پہلی بات میں آپ کو پوائنٹ سے بات سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو بات سمجھنا آسان ہو جائے، کیونکہ میں نے کافی آیتوں کا انشاءاللہ درس دینے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وقت مختصر سے وقت میں بات جو ہے مکمل ہو جائے۔ پہلی بات تنسیخ آیات کی وجوہات میں نے آپ کو ذکر کر دی ہے۔ دوسری بات اہل کتاب کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے جا سوالات۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل۔ اس آیت مبارکہ میں اہل کتاب کے بے جا سوالات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کثرت سوالات سے اللہ نے منع فرمایا، کثرت سوالات سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اور سورۃ المائدہ کے 40 عنوان ہیں، جن میں سے ایک عنوان یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها واللہ غفور حلیم۔ اس آیت مبارکہ کا عنوان یہ ہے کہ اللہ نے کثرت سوالات سے منع فرمایا، کثرت سوال سے ممانعت کا بیان۔ تو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے جا سوالات کرتے تھے، بیہودہ سوالات کرتے تھے، طرح طرح کے سوالات کرتے تھے، جن میں سے ایک سوال کا ذکر یہاں پر اس آیت مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى۔ اہل کتاب نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ اب سورۃ المائدہ میں بھی آتا ہے، سورۃ النساء میں آتا ہے یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسى اکبر من ذلك فقد ارنا اللہ جہرۃ فقد مصاحبۃ بظلم ہے۔ یسألک اہل الکتاب، اہل کتاب نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ پر قرآن پاک بیک وقت اکٹھا کیوں نازل نہیں کیا جاتا؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تورات کو اکٹھا نازل کیا، تورات کو مکمل طور پر اللہ نے نازل کیا۔ انہوں نے کہا یا آپ ارنا اللہ جہرا، جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں اس وقت تک ہم آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو ان عقل کے کوروں نے، یہودیوں نے یہ سوال کیا، اور بھی طرح طرح کے سوال۔ تو انہوں نے سوال کیا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، آگے آتا ہے کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا۔ اب پہلے پارے میں میں نے بتلا دیا تھا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها قال انه يقول ان البقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرة تشابه علينا وان ان شاء الله لمهتدون۔ اب اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، اللہ نے گائے ذبح کرنے کا حکم فرمایا۔ تو ان عقل کے کوروں نے سوالات شروع کر دی، گائے کا رنگ کیسا ہوگا، کیسی ہوگی، بوڑھی ہوگی، جوان ہوگی، کواری ہوگی، باکرہ ہوگی، کیسی ہوگی، ہاں جوتی ہوگی، حال لینے والی ہوگی، کیسی ہوگی۔ اللہ کے حکم کو ماننے کے بجائے انہوں نے کیا کر دیا، سوالات شروع کر دیا۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے کثرت سوالات سے منع کیا، اور ان بدبختوں نے، یہودیوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، انہوں نے سوال کیا، اور بھی مطلب کہ کافی سوالات کا قرآن پاک میں ذکر آتا ہے، بات طول پکڑ جائے گی۔ ایک سوال جو آج کے درس قرآن میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا، اتنا ہی کافی ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، جو بھی بے جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے گا، ان کے سوالات بھی نکتہ چینی کے لیے ہوتے تھے، طنز کے لیے ہوتے تھے، لاجواب کرنے کے لیے ہوتے تھے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ نتیجہ یہ ہوگا جو بھی بدلے گا کفر کو ایمان کے بدلے، وہ ہدایت کے راستے سے بھٹک جائے گا، وہ سیدھی راہ سے کیا ہو جائے گا، بھٹک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا، جو بھی سوالات کرے گا۔ اب اس آیت کی تفسیر میں محدثین نے، بھائی دوستو، اور بھی بعض مفسرین نے
حدیثیں بیان کی، ایک دو حدیثیں میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کم سوال کرتے تھے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کم سوال کرتے تھے، بہت کم سوال کرتے تھے۔ اگر کسی صحابی کو مسئلہ پوچھنے کی ضرورت ہوتی بھی، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا روب تھا، وہ ڈر کی وجہ سے آپ سے سوال نہیں کرتے تھے۔ کوئی عرابی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتا تو صحابی کا مسئلہ اس عرابی کے سوال سے حل ہو جاتا۔ ادب کا تقاضا ہے کہ استاد مربی محسن پیر و مرشد سے سوال نہ کیے جائیں، علم کے لیے پوچھا جائے وہ بھی ادب کے دائرے میں رہ کے پوچھا جائے، لیکن آج کل علم کے لیے بھی بہت کم پوچھا جاتا ہے۔ میں نے بہت سے مدرسوں میں پڑھا، بعض طالب علم ہوتے ہیں اساتذہ کو لاجواب کرنے کے لیے کہ کتاب پڑھانی آتی ہے یا نہیں آتی، کتاب پڑھانی آتی ہے یا نہیں آتی۔ تو اس طرح میرے ساتھ ایک طالب علم پڑھتا تھا، میں ایک مدرسے میں پڑھتا تھا جامعہ عثمانیہ میں۔ وہ لڑکا شروع میں آیا داخلہ لینے کے لیے، اس نے خود مجھے کہا کہ میں مدرسے کو چیک کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اساتذہ کو چیک کرنے کے لیے اساتذہ کیسے پڑھاتے ہیں۔ میں نے کہا بدبختہ تو کبھی بھی نہیں پڑھ سکتا۔ جو اساتذہ کو چیک کرنے کے لیے آتا ہے کہ پڑھاتا کیسے پڑھاتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں یا نہیں پڑھا سکتے، ان طالب علموں سے اللہ کبھی بھی کام نہیں لیتا۔ ہمارے شیخ مصعب روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ ایک طالب علم کا واقعہ بیان کیا کرتے تھے۔ ایک طالب علم تھا، بڑا ذہین و فطین طالب علم تھا، بڑا ذہین و فطین طالب علم تھا۔ تو جب اس نے دورہ کیا، اس نے اشتہار لگا دیا۔ اشتہار میں اس نے یہ لکھا کہ میں اپنے گاؤں میں جا کے درس قرآن شروع کروں گا، اور اس نے یہ لکھا، اشتہار میں یہ بھی لکھا کہ میں اپنے اساتذہ سے بھی زیادہ اچھا پڑھوں گا۔ شیخ مصعب روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طالب علم سے کبھی بھی دین کا کام نہیں لیا، اللہ نے اس سے کبھی بھی دین کا کام نہیں لیا۔ ایک بیان بھی اللہ نے اس سے نہیں کروایا، ایک بیان بھی اللہ نے اس سے نہیں کروایا۔ ادب بڑی چیز ہوتی ہے بھائی دوستو، ذہانت جو ہے نا قبولیت میں ہوتی ہے۔ بڑا ذہین و فطین ہو جائے بندہ، بڑا پڑھا لکھا ہو جائے، اور پڑھے لکھے تہلپادی کو تو ذہانت نے برباد کیا نا، اکڑ آ جاتی ہے، غرور آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ تو اللہ سے قبولیت کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں قبولیت عطا فرمائے۔ تو بہرحال میں جو آپ سے بات کر رہا تھا، ایک دوسری حدیث آپ کو ذکر کرتا ہوں۔ ایک حدیث تو آپ کو بتلا دی کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کم سوال کرتے تھے۔ ایک دوسری حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بیت القوم کسی کو نہیں پایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بہتر کسی صحابہ کو، کسی قوم کو نہیں پایا، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ادب کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے، بہت ادب احترام کرتے تھے۔ تو یہ دو روایتیں میں نے آپ کو ذکر کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ قرآن پاک میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے 12 سوالات کا تذکرہ آتا ہے۔ صحابہ کرام کے 12 سوالات کا تذکرہ آتا ہے جو صحابہ کرام نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہیں۔ اب ان کی تفسیر میں نہیں جاتا، میں آپ کو موٹا میں آپ کو بتلا دیتا ہوں 12 سوالات۔ پہلا سوال جو ہے دوسرے پارے میں، یسألونک عن الاہلہ، صحابہ نے آپ سے سوال کیا چاند کے بارے میں۔ یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک عن الیتامى ویسألونک عن المحیض ویسألونک عن الشهر الحرام قل قتال فیہ، یسألونک عن الانفال، یسألونک عن الساعة۔ چند سوالات میں نے آپ حضرات کے سامنے جو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہیں، ہاں کم و پیش اور تو میں نے ذکر کر دی آپ کو۔ تو 12 سوالات کا ذکر آتا ہے قرآن پاک میں جو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہیں۔ اس لیے میرے لیے آپ کے لیے یہی سبق ہے کہ ہم بجاس والا آج کے لوگ ماڈرن دنیا علماء سے، ائمہ سے، حفاظ سے طرح طرح کے سوالات کریں گے۔ ان کو کوئی مقصد اصلاح نہیں ہوتا، اپنے آپ کو بندہ بنانا نہیں ہوتا، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا نہیں ہوتا، نکتہ چینی مقصود ہوتا ہے، طنز مقصود ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے، لاجواب کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو بھائی دوستو، اس لیے کثرت سوالات سے اللہ نے پہلی قوموں کو بھی ہلاک کیا، کیونکہ پہلی قوموں نے انبیاء سے سوالات کیے اور سوالات کی وجہ سے انہوں نے انبیاء سے اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ سوالات کی وجہ سے انہوں نے انبیاء سے اختلاف کرنا شروع کر دیا۔
جب سوالات کریں گے انبیاء سے، ائمہ سے، علماء سے، صلحاء سے، پھر اختلاف پڑ جائے گا، اور اختلاف سے بچنا چاہیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے حکم کو مضبوطی سے پکڑو، اختلاف سے، فرقہ واریت سے بچو، اختلاف سے بچو۔ دوسری بات، اہل کتاب کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے جا سوالات۔ تیسری بات، اہل کتاب کے باطنی ارادے، اہل کتاب کے باطنی ارادے۔ میرے محترم بھائی دوستو، نزول قرآن سے لے کر آج تک، نزول قرآن سے لے کر آج تک غیر مسلم اقوام مسلمانوں کے خلاف حسد کی آگ میں بھڑک رہی ہے۔ نزول قرآن سے لے کر آج تک غیر مسلم اقوام مسلمانوں کے خلاف حسد کی آگ میں بھڑک رہی ہے۔ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا، ایمان نہ لائے۔ ایمان نہ لانے کی وجہ خوفاً علی ریاست ہے، ریاست کے چلے جانے کا خطرہ تھا۔ اور دوسری بات حسد کی وجہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس کے یہودی اور عیسائی طاقتیں اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا رشتہ قرآن سے منقطع ہو جائے، مسلمانوں کا تعلق، نوجوانوں کا تعلق قرآن سے کٹ جائے۔ وہ اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں، اپنی طاقتیں صرف کر رہے ہیں مسلمانوں کے لیے۔ لمحہ فکر یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن کے لیے کتنی جان دی، مسلمانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے لمحہ فکر یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اللہ کے دین کے لیے ہم نے کتنی جانیں قربان کی، قرآن کی خاطر ہم نے کتنی جانیں قربان کی، ہم نے کتنا پیسہ قرآن کے لیے لگایا، مدرسوں پر لگایا، مشقوں پر لگایا۔ آج تو ہمارا پیسہ اللہ معاف فرمائے، غیر مسلم اقوام اپنا پیسہ اربوں ڈالر مسلمانوں کے خلاف لگاتی ہیں۔ اور آج میں نے اور آپ نے، میرا اور آپ کا پیسہ کافروں کے خلاف کتنا لگتا ہے؟ ہم جہادی تنظیموں کو کتنی سپورٹ کرتے ہیں جو کافروں کے خلاف لڑتی ہیں، ہم مدارس کو کتنا سپورٹ کرتے ہیں، ہمارا کتنا چندہ مسجدوں کو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا نا چندے کا، ابو بکر نے سارا مال قربان کیا، عمر نے آدھا مال قربان کیا، عثمان نے تہائی مال قربان کیا، صحابہ تو مال بھی دینے والے تھے، جان بھی دینے والے تھے۔ تو بھائی دوستو، ہم بھی عزم کر ارادہ کریں کہ جس طرح غیر مسلم اقوام مسلمانوں کے خلاف بھائی دوستو ہم کام کر رہی ہیں اور مسلمانوں کا تعلق قرآن سے ہم کیا کہتی ہیں منقطع کر رہی ہیں، اور ہم بھی یہ کوشش کریں کہ ہم بھی اللہ کے دین کو، سچے دین کو پھیلائیں۔ قرآن کو پھیلانے کے لیے ہم بھی اپنی جان بھی دیں، اپنا مال بھی دیں۔ ارادہ کرتے نا انشاءاللہ، جان یہ خرچ کریں، مال بھی خرچ کریں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا، بڑا نفع ہوگا۔ تو بہرحال میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ وہ فل محنت کر رہی ہیں اور ہمیں بھی محنت کرنی چاہیے، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری بات آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنی ہے کہ یہ جتنے بھی غیر مسلم کفتے ہیں اور یہ حسد کی آگ میں بھڑک رہی ہیں، اور حسد کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، ان الحسنہ یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر موجودات حبیب کائنات شفیع المجرمین رحمۃ للعالمین، جس کی تھوک میں خوشبو، پسینے میں خوشبو، بعض روایات کے مطابق آپ کے بول و براز میں خوشبو، فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے، حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ و خشک لکڑی کو کھاتی ہے۔ اب حسد کی دو وجوہ ہے، حسد کی دو وجوہ ہے۔ ایک وجہ حسد کی یہ ہے، ایک وجہ حسد کی یہ ہوتی ہے، مثال کے طور پر زید بکر کے ساتھ حسد کرتا ہے، بکر کو بنگلہ کیوں ملا، بکر کو گاڑی کیوں ملی، کوٹھی کیوں ملی، یا اس سے چھن کر میرے پاس آ جائے۔ اور زید بکر کے پاس جو بنگلہ آیا، بکر کے نعمت کی زوال کی تمنا کرتا ہے کہ اس کی نعمت چلی جائے، اس کو جو اللہ نے نعمت دی ہے وہ نعمت چلی جائے اور چھن کر میرے پاس آ جائے۔ اور یہ تمنا کرنا حرام ہے، یہ تمنا کرنا حرام۔ میں نے مثال آپ کو دی کہ زید بکر کے بنگلے کو دیکھ کے حسد کرتا ہے کہ بنگلہ اس کا
ضائع ہو جائے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. کہ آج ہمارے اندر حسد کی بیماری نہیں ہے. آج ہمارے اندر بھی حسد کی بیماری پائی جاتی ہے. حسد کی بیماری نے گھروں کو اجاڑ دیا, بھائیوں کو اجاڑ دیا, خاندانوں کو اجاڑ دیا. بھائیو دوستو, حسد کی بیماری نے آپس میں اختلافات ڈال دیے. اس لیے اللہ سے معافی مانگا کریں. بزرگان دین فرماتے ہیں کوئی جسم حسد سے خالی نہیں ہوتا. کوئی جسم حسد سے خالی نہیں ہوتا. ہر جسم میں حسد ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر سے یہ روح کا کینسر نکل جائے, پھر ہمیں بزرگان دین کے پاس جانا پڑے گا, خانقاہوں میں جانا پڑے گا, ہمیں مرشدین کی تلاش کرنی پڑے گی, اچھا مرشد پکڑنا پڑے گا, اچھا پیر پکڑنا پڑے گا. چاہے کہ پہلے بھی 500 میں بکنے والا نہ ہو, عورتوں کو بٹھا کر پھونکا پھانکی کرنے والا نہ ہو, حقہ پینے والا نہ ہو. اچھی پیر وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کی اصلاح کرتے ہیں. اچھی پیروں کی نظر افسروں کی, مقتدیوں کی, مریدوں کی جیبوں پر نہیں ہوتی کہ ادھر سے مال آئے, ادھر سے پیسہ آئے, ادھر سے پیسہ آئے. اچھا پیر وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی اصلاح کرتا ہے. تو بھائی دوستوں, اچھی پیروں کے پاس جائیں گے تو انشاءاللہ حسد کی بیماریاں, یہ روح کے کینسر یہ وہاں سے نکلتی ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس بیماری سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بات کر رہا تھا کہ غیر مسلم اقوام حسد کی بیماری میں, حسد کی آگ میں بڑک رہی ہیں. آج تک وہ کوشش کر رہے ہیں, مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا تعلق قرآن پاک سے کٹ جائے. ارسلان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, جس کتاب کا نام حاضر العالم ہے. اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ یہودی اور عیسائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو مسخ کرنے اور قرآن کی تردید میں 6 لاکھ کی تعداد میں کتابیں شائع کی. نوجوانوں, کتنی لاکھ کی تعداد میں؟ خدا کے لیے توجہ کے ساتھ سننا, کتنی لاکھ کی تعداد میں؟ اور کس کے خلاف؟ قرآن کے خلاف نا, مسلمانوں کے خلاف نہیں. مسلمانوں کے خلاف تو بتلا دی میں نے آپ کو, جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں. قرآن کے خلاف. دوبارہ ذرا جملے کو سمجھنا. ارسلان رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حاضر العالم میں لکھتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی ان بدبختوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو مسخ کرنے اور قرآن کی تردید میں کم و پیش 6 لاکھ کی تعداد میں کتابیں شائع کی. کس کے خلاف؟ قرآن کے خلاف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف. آج میں نے اور آپ نے دینی کتابیں, دینی رسالے کتاب سے کتنی شائع کی ہیں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے, لوگوں کی اصلاح ہو جائے. اچھے رسالے, اچھی کتابیں جو مسند کتابیں ہیں, جو قرآن و سنت کی روح سے لکھی گئی ہیں, من گھڑت روایتیں نہیں ہیں جو اپنی طرف سے لوگوں نے منسوخ کی ہوتی ہیں. اچھے عالمی دین کے رسالے کتابیں ملتی ہیں, اردو مزاج سے مل جاتی ہیں. تو بھائی دوستوں, ان کو لیا کریں, خود بھی پڑھا کریں. ہمارے سلسلے کے بعد ایسے ساتھی ہیں, اور انہوں نے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو پڑھا اور پڑھ کر اللہ نے ان کو ہدایت دی. آج وہ ماشاءاللہ وہ ڈیلی وہ خانقاہ میں آتے ہیں, کوئی ناغہ نہیں کرتے, صرف کتاب نے ہدایت دی. کتاب پڑھ کر اللہ نے زندگی کو تبدیل کیا, اللہ نے ہدایت عطا فرمائی, اور ماشاءاللہ آتے ہیں. ایسی ہدایت دی. ہم بھی کتابیں پڑھا کریں اور لوگوں کو, کالج کے نوجوانوں میں, یونیورسٹی کے نوجوانوں میں یہ ہم کیا کہتے ہیں رسالے تقسیم کیا کریں تاکہ ان کا ایمان بچ جائے. آج کافروں کی ایک سازش یہ بھی ہے کہ جتنی بھی مشنری اسکول, کالج, یونیورسٹیاں, اسپتال یہ چل رہے ہیں, اسی مقصد کے لیے چل رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کا تعلق اللہ رسول قرآن سے کٹ جائے, دین سے کٹ جائے. اب دیکھو بھائی دوستوں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں, اکیڈمیوں میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ 100 میں سے 1 میں اس کے خلاف نہیں ہوں. مت آپ سمجھیں کہ ہم اسکولوں کے, یونیورسٹیوں کے خلاف. الحمدللہ ہمارے ادارے میں ساری تعلیم دی جاتی ہے, پریپ سے لے کے میٹرک تک, اکیڈمی, LLB, FSC, BA, ساری تعلیم وہاں پر دی جاتی ہے. ہمارے مدرسے میں اسکول سسٹم ہے الحمدللہ. وہاں پر لڑکیاں لڑکوں کے حدود میں, لڑکے لڑکوں کے حدود میں. کوئی لڑکا لڑکیوں کے حدود میں داخل نہیں ہو سکتا, کوئی لڑکی لڑکوں کے حدود میں داخل نہیں ہو سکتی, اور کوئی ٹیچر مرد لڑکے کو نہیں پڑھا سکتا, اور کوئی ٹیچر عورت لڑکوں کو نہیں پڑھا سکتی. الحمدللہ قرآن و سنت کی روشنی میں اور شریعت کا لحاظ کرتے ہوئے, حدود کا خیال کرتے ہوئے وہاں پر اسکول کی تعلیم بھی دی جاتی ہے. مت آپ یہ سمجھنا کہ ہم اسکول کے خلاف ہیں, لیکن میں مذمت اس لیے کرتا ہوں, آپ خود ماشاءاللہ کالجوں میں, یونیورسٹی میں جانے والے ہیں, آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کالجوں میں آج تعلیم کے نام پر بے حیائی سکھائی جاتی ہے. آپ دیکھیں گے اکثر کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں, اکیڈمی میں آپ کو دیری ملیں گے لیکچر دینے والے, آپ کو شیعہ ملیں گے, آپ کو عیسائی ملیں گے, آپ کو پادری ملیں گے.
یہ جتنی بھی اسپتالوں میں آپ دیکھیں، میں ایک اسپتال میں چلا گیا، وہاں پر الٹرا ساؤنڈ کرنا تھا، تو مجھے پتہ نہیں چلا، جب وہ بندہ مجھے لے کے گیا، وہ نرس نے الٹرا ساؤنڈ کرنا تھا، قمیض اٹھانی تھی، میرا میٹر شارٹ ہو گیا، میں کہا شرم نہیں کہ یہ عورت سطر دیکھے گی، ناف دیکھے گی، بے حیائی کی انتہا ہو چکی ہے، کمینہ پن کی انتہا ہو چکی ہے۔ میں نے وہاں پر کو کہا کہ یار میں نے تو ڈاکٹر سے چیک کرانا ہے، میں نے تو نہیں کروانا اس سے، میں کہا ڈاکٹر کو بلاؤ، وہ کہ ڈاکٹر کو نہیں بلانا۔ میں نے وہاں پر رولا ڈال دیا، مجھے غصہ آ گیا، میں نے وہاں پر رولا ڈال دیا۔ میں جب ڈاکٹر آیا نیچے سے، کیا مسئلہ ہے، میں نے کہا یہ کیا آپ نے بغیرتی کی ہے، وہ بھائی خدا کے لیے عورتوں کا الٹرا ساؤنڈ کریں، مرد مردوں کا الٹرا ساؤنڈ کریں، یہ کون سی بے حیائی ہے؟ آج دیکھو اسپتالوں میں اللہ معاف فرمائے، وہاں پر مریضوں کو چیک اپ نہیں کیا جاتا۔ میں خود گیا ہوں ایک اسپتال میں گیا ہوں، اللہ معاف فرمائے، وہاں پر وہ جو لڑکے ہوتے ہیں، لڑکیاں وہاں پر نرسیں ہوتی ہیں، آپس میں ملازم ہوتے ہیں، آپس میں ان کی عشق مجازی چل رہی ہے، ان کی پیار محبت چل رہی ہے، ان کی چائے پیالی چل رہی ہے، ادھر مریض لائنوں میں لگے ہوئے، ان کو ٹائم نہیں دے رہے۔ بے حیائی اسپتالوں میں، بے حیائی بھائی دوستوں اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں یہ بے حیائی سکھائی جاتی ہے، تعلیم کا ایک بہانہ ہے۔ پہلے ہم دور میں سکول ہوتے تھے، 2 بجے تک تعلیم ہوتی تھی، جانبداری سے سکول کا ٹیچر پڑھاتا تھا، بچوں کو پڑھاتا تھا، اکیڈمی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اب انہوں نے اندر سے سرکاری تنہائی میں ہڑپ کرتے ہیں، حرام کا مال کھاتے ہیں، اگر پیریڈ میں چائے چلتی ہے، وہاں پر گپیں چلتی ہیں، بچوں کا ٹائم ضائع کیا جاتا ہے، بچوں کے ساتھ قوم کے بچوں کے ساتھ بددھیانتی کی جاتی ہے، اور قوم بھی ایسے بے وقوف بنی ہوئی ہے، بچوں کے والدین بھی ایسے پاگل بنے ہوئے ہیں، ہاں لمبے چوڑے خواب دیکھتے ہیں، ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے گا، ہمارا بچہ کیا کہتے ہیں ہم انجینئر بنے گا، یورپ جائے گا، گرین کارڈ مل جائے گا، یہودی کمپنی کا چپڑاسی لگے گا، ہاں یہاں جا کے ان کے کتے نہائے گا، برطانیہ کے پارلیمنٹ کے سامنے جا کے ہمارے مسلمان کہتے ہیں کہ ہمیں نوکری دو، ہم تمہارے کتے نہلائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، ابھر کے لمبے چوڑے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، پڑھ لکھ کے بھی بیچارے جا کے انگریزوں کے کتے نہلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار ہم باہر نوکری کرنے جا رہے ہیں، ہمیں باہر ملازمت ملی ہوئی، وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں، وہ تو جا کے انگریزوں کے کتے نہلا رہے ہوتے، چاہے انگریز جو اس کو تنہا دے رہے ہوں گے، چاہے وہ تنہا حرام کے یا حرام کے پتہ نہیں کس کی، اللہ معاف فرمائے، کوئی حلال حرام کا خیال نہیں۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیو دوستو، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں یہ جو بے حیائی ہے اس کا خاتمہ کیا جائے، ہم خاتمہ کریں، کوشش کریں کہ ہمارے سبب سے، کوشش سے جتنی ہماری طاقت ہے، بساطت ہے، آپ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور کالج کی جتنے بھی نوجوان ساتھی ہیں، دوست جانے والے، وہاں پر ان ساتھیوں کو، دوستوں کو بتلایا جائے، وہاں کی ٹیچر اللہ معاف فرمائے، ابھی ایک تازی خبر آئی، ہاں کالج کے ٹیچر نے بچے کے ساتھ زیادتی کی، بچے کو تشدد کا نشانہ بنایا، اللہ نے اس کو نشانہ عبرت بنا دیا۔ مجھے خود ایک اکیڈمی کا لڑکا ملا، کہتا مجھے ٹیچر گھر میں بلا لیتی ہے، میں کہا کیوں بلاتی ہے، کہتا بس وہ بلا لیتی ہے، خود اشارہ آپ سمجھ گئے، حالانکہ شادی شدہ ہے، وہ شادی شدہ عورت ہے۔ جب شادی شدہ عورت پڑھائے گی، جا کر کالج میں نوکری کرے گی، خامن بیویوں کی کمائی کھائے گا، پھر جب بیوی کے تعلقات غلط ہوں گے، دوسروں سے زنا کرے، پھر خامن بیوی کو طلاق نہیں دے گا۔ جو اکثر طلاقیں ہو رہی ہیں ہمارے، آپ دیکھیں معاشرے میں جتنی بھی طلاقیں ہو رہی ہیں اسی وجہ سے ہو رہی ہیں، ٹیلی ویژن گندی فلمیں دیکھی جاتی ہیں، فحاشی کی انتہا ہو چکی ہے، بعد میں طلاقیں گھروں میں اجڑ جا کے پریشانیاں بنتی ہیں۔ تو میرے محترم بھائی دوستوں، کالجوں میں انتہا درجے کی بے حیائی ہے، کمینہ پن ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس سے بچنے کی، پوری قوم کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارادہ کرتے نا انشاءاللہ، ارادہ کریں۔ یہ تیسری بار میں نے آپ حضرات کے سامنے کی ہے کہ یہ جتنی بھی کالج، یونیورسٹیاں، ہم کوشش کریں، محنت کریں کہ ان لوگوں کو بے حیائی سے، فحاشی سے بچایا جائے۔ میرے مربی مسلم پیر و مرشد عالم رسول صاحب فرمایا کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں زمانہ ان انسانوں کو، یاد رکھتے ہیں زمانہ ان انسانوں کو جو روکے رکھتے ہیں اٹھتے ہوئے بدینے کے طوفانوں کو، جو روکے رکھتے ہیں اٹھتے ہوئے بدینے کے طوفانوں کو۔ جو نوجوان بھی بے حیائی کے فتنوں کے سامنے رکاوٹ بنیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا اور زمانہ ان کو یاد کرے گا۔ یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تیسری بات بیان کی کہ اہل کتاب کے باطنی ارادے۔ اب میں نے آپ کو ساری بات ٹوٹی پھوٹی کر دی ہے۔ اہل کتاب کے باطل ارادے اور ان کا رد۔ یہودی کہتے تھے جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا مگر یہودی، عیسائی کہتے تھے جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا مگر عیسائی۔ یہودیوں کا کہنا تھا جنت میں ہم ہی داخل ہوں گے، ہمارے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عیسائی کہتے تھے جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا، جنت میں ہم ہی داخل ہوں گے، ہمارا مذہب حق ہے۔ اللہ نے کہا بلا، نہیں، کیوں نہیں، بلکہ جنت میں داخل ہوں گے، یہودی بھی داخل ہوں گے، عیسائی بھی داخل ہوں گے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا، جس نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا، جس نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا، اس پر کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے 4 باتیں بیان کی، اب ترجمہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، اللہ سیکھے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها، جو منسوخ کرتے ہیں
ہم من آیت میں کوئی آیت یا حکم اور ننسہا یا بلا دیتے ہیں اس آیت کو یا حکم کو بلا دیتے ہیں. بلا دینے کا مطلب یہ ہے، بلانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے فراموش کرا دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے فراموش کرا دیتے ہیں. سورۃ الاعراف میں بھی آتے ہیں الان قریب ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے فلا تنسا، آپ بھولیں گے نہیں، آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے. مطلب یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے، اس کا یہاں پر بھی نسخ آیت کا نسخ کا مسئلہ ہے کہ اللہ اپنی مرضی سے احکام نازل فرماتے ہیں، اپنی مرضی سے ان کو اگر ضرورت پڑتی ہے موقع کے مطابق اللہ بدل دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اور کیا یا ہم بلا دیتے ہیں اس کو نأتی بخیر منہا، تو ہم لے آتے ہیں بہتر منہا اس آیت یا حکم سے، اور مثلہ یا اس کی طرح. علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے مخاطب کیا تو نہیں جانتا بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے. اللہ قادر مطلق ہے. اللہ جب چاہے، اللہ کی مرضی ہے نا، اللہ چاہے بدلے، اللہ چاہے نافذ کرے، اللہ چاہے حکم کو بدلے، اللہ کی مرضی ہے. علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اے مخاطب کیا تو نہیں جانتا بے شک اسی ہی کی ہے بادشاہت آسمانوں اور زمینوں میں. اب دیکھو نا، جب اللہ کی بادشاہت زمینوں اور آسمانوں میں ہے تو اللہ معاذ اللہ کسی کے مجبور ہیں، اللہ کسی کے پابند ہیں. حکم نافذ کرنے میں اللہ کسی کے پابند ہیں، کسی کے مجبور ہے. بھائی زمین آسمان میں اللہ کی بادشاہت، ساری دنیا میں اللہ کی بادشاہت، اللہ کی بادشاہت، اللہ کی مرضی. اللہ جب چاہیں حکم نافذ کریں، اللہ جب چاہیں حکم کو نسخ کر دیں. اللہ کی بادشاہت اللہ کی مرضی نا. اتنے تک لگتا سارا جسم ساری مرضی، سارا جسم اللہ کی مرضی، سارا جسم اللہ کی مرضی، سارا جسم ساری مرضی نہیں. عمران خان اس بات کا حقدار نہیں کہ میری بادشاہت میری مرضی. عمران خان کو چاہیے کہ میری بادشاہت اللہ کی بادشاہت کی تابع ہونی چاہیے، اللہ کے حکم کی شریعت کی تابع ہونی چاہیے، انبیاء کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے، تابع ہونی چاہیے. عمران خان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری بادشاہت میری مرضی، میں جو چاہوں کروں، مدرسے بند کرا دوں، کھول دوں، چاہے حلال ہو حرام ہو، ٹھیک ہے، 2 نمبریوں ہو، اتنے نہیں چل سکتے. لیکن اللہ کی بادشاہت اللہ کہہ سکتے ہیں کہ میری بادشاہت میری مرضی، حکم نافذ کروں یا حکم نسخ کروں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے. اے مخاطب کیا تو نہیں جانتا اللہ کی بادشاہت آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور مددگار. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں ولی سرپرست کے معنی میں ہوتا ہے. ولی کس کے معنی میں ہوتا ہے؟ سرپرست کے معنی میں ہوتا ہے. اور سرپرست کمزور ہوتا ہے، اور نصیر جو ہوتا ہے، نصیر ہوتا ہے مددگار ہوتا ہے، فل پاور ہوتا ہے، کمزور نہیں ہوتا. امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ولی سرپرست ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے. نصیر یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ میں ولی والا نصیر، ان کا کوئی حمایتی اور نہ ہی مددگار ہوگا. اللہ تعالیٰ ان دونوں صفات کے مالک ہیں. اللہ ولی بھی ہیں، نصیر بھی ہیں. اللہ قادر مطلق ہیں، اللہ جو چاہیں کر سکتے ہیں. اگلی بات اہل کتاب کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیجا سوالات. ام تريدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم چاہتے ہو ان تسألوا کہ تم سوال کرو رسولکم اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ سوال کیا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل اس سے پہلے. یہودیوں نے جو سوال کیا تھا میں نے آپ کو بتلا دیے. ومن يتبدل الكفر بالایمان، جو شخص بدلے کفر کو ایمان کے بدلے، فقد ضل سواء السبیل، تحقیق پکی ٹھپی سچی بات ہے وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے، یعنی وہ ہدایت کے راستے سے بھٹک گیا، پٹری سے اتر گیا. ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. اہل کتاب کے باطنی ارادے، اس آیت میں اہل کتاب کے باطنی ارادے، جس پوائنٹ پر میں نے آپ کو بات کی تھی، اہل کتاب کے باطنی ارادوں کا بیان، اور انہوں نے جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کی سازشیں کی نزول قرآن سے لے کر اب تک، اس آیت میں مسئلہ سمجھا جا رہا ہے. ود کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے اکثر چاہتے ہیں، اس بات کو پسند کرتے ہیں، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کاش کاش کے لوٹا دیں تم کو، من بعد ایمانکم کفارا، تمہارے ایمان کے بعد کفارا کفر کی طرف. اب یہودی چاہتے ہیں کہ مسلمان کافر ہو جائیں، یہودی ہو جائیں. یہودیوں کی یہی تو سازش ہے نا. اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں یہی تو تعلیم دی جا رہی ہے. وہاں پر دری لیکچر دے رہے تاکہ ہمارے مسلمان نوجوان دری بن جائیں، قادیانی بن جائیں، شیعہ بن جائیں. ان کا مقصد ہی یہی ہے. ہاں کہ لوٹا دیا جو تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف. حسد من عند انفسہم، ان کے نفسوں میں حسد چھپا ہوا ہے، ان کے نفسوں میں چھپا ہوا حسد ہے. اس حسد کی آگ نے ان کو مسلمانوں کے خلاف برگلایا. من بعد ما تبین لہم، یہ عقل کے کوڑے لا علمی کی بنیاد پر نہیں کرتے. ہاں
علمی کی جہالت کی بنیاد پر نہیں، ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ واضح ہو چکا ہے ان پر حق، فاعفو واصفحوا، حتیٰ پس معاف کرو اور درگزر کرو، حتیٰ یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ یہاں پر بھی سمجھایا جا رہا ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہودی تمہارے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، ابھی اللہ نے ایمان والوں کو، صحابہ کو نہیں کہا کہ آپ ان کے خلاف لڑیں۔ جب اللہ نے حکم نازل فرما دیا، اللہ کا حکم آ گیا، پھر اللہ کے نبی نے جہاد کی تشکیلیں کی، پھر مدینہ کے قرب و جوار میں جتنی بھی یہودیوں کی بستیاں تھیں، تمام یہودیوں کا اللہ نے صفایا کروا دیا۔ کس کے ذریعے سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے تمام یہودیوں کو اللہ نے صفایا کرا دیا۔ جہاد کی تشکیلیں کی، یہودیوں کے خلاف جنگیں ہوئیں، ان کے خلاف جہاد ہوا، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، اللہ نے کہہ دیا اب یہودیوں کے خلاف کیا کرو؟ جہاد کرو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اگر دو کام کرو گے نا تو تمہارا ایمان بڑھ جائے گا، طاقت ہوگی۔ آج ہم نے دو کاموں کو چھوڑا ہوا، اس لیے کافر غالب ہے، ہم مغلوب ہیں۔ اللہ فرماتے واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، طاقت ہو، صاحب نصاب ہو۔ وما تقدموا لانفسکم، اور جو کچھ تم نے آگے کو بھیجے ہے، لانفسکم، کسی واسطے نہیں، اپنے واسطے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرا برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی عمل لے کے آؤ گے، اللہ اس کو بھی، اگر اچھا ہوگا اللہ اس کو بھی آپ پالو گے، اگر برا ہوگا اس کو بھی آپ پالو گے۔ یہ انفسکم، اپنے واسطے جو بھی تم آگے عمل بھیجو گے، من خیر، کوئی خیر، اگر خیر ہے تجدوہ، تو پالو گے اس خیر کو عند اللہ کے ہاں، اگر شر ہے، برائی ہے، تو اس کو بھی پالو گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ دیکھنے والا ہے ان کاموں کو جو تم کرتے ہو، جو کام حرکتیں ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کاموں کو دیکھنے والے ہیں۔ وقالوا لن يدخل الجنۃ، یہودیوں نے کہا، وقالوا یہاں پر یہودی اور عیسائی دو، یہودی نے کہا لن يدخل الجنۃ، ہرگز نہیں داخل ہوں گے جنت میں، الا من کان، مگر یہودی، قالوا عیسائیوں نے کہا ہرگز نہیں داخل ہوں گے جنت میں مگر نصارہ، تلک امانیہم، اللہ نے رد کر دیا۔ اللہ نے فرمایا یہ ان کی جھوٹی آرزوئیں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، اے میرے نبی فرما دو، ہاتو، تم لے آؤ، برہانکم، اپنی دلیل، اگر تم ان کو تو صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اللہ نے ان کے دعووں کا رد کیا، ان کے جو باطل دعوے تھے نا، اللہ نے باطل دعووں کو رد کیا۔ بلا کیوں نہیں، بلا گزشتہ بات کی نفی کے لیے آتا ہے، کیوں نہیں، بلکہ یہ جنت میں، بلکہ یہ دوزخ میں جائیں گے، جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ہاں، من اسلم، وہ شخص جس نے سپرد کر دیا، وجہہ للہ، اپنا چہرہ اللہ کے ہاں، جس شخص نے، اپنے آسان الفاظ میں یوں کہا جائے، جس بندے نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کے سپرد کر دیا، ولا خوف علیہم وہو محسن، اور وہ نیکی کرنے والا ہو، فلہ اجرہ، پس اس کا اجر ہے، پس اس کے لیے اس کا اجر ہے عند ربی، اس کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہیں ہے خوف ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ سے اللہ